بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے راندہ درگاہ کیا گیا، یعنی جنت سے نکالا گیا اور زمین پہ اتارا گیا، تو لکھا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جب وہاں سے چلنے لگے تو انہوں نے وہاں سے وہ حجرہ اسود کو اٹھا لیا۔ حجرہ اسود کو بطور موڑے کے، یعنی بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ کے طور پہ حجرہ اسود کو بغل میں لے لیا اور زمین پہ اتار دیے گئے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس رات میں حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا تو اس رات میں آدم علیہ السلام بڑی وحشت محسوس کر رہے تھے، بڑے مایوس، اور پوری اس دنیا کی ہوکے عالم میں اکیلے رات کو بیٹھے ہوئے تھے، اور بڑی ایک مایوسی اور وحشت ان پر طاری تھی۔ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دو جواہر، یعنی ایک تو حجرہ اسود اور دوسری مقام ابراہیم، یہ دو پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اتار دیے۔ جب صبح کی روشنی پھیلی ہے تو آدم علیہ السلام نے اپنے پاس یہ دونوں پتھر پڑے دیکھے، پہچان گئے کہ یہ تو جنت کے میرے ساتھی ہیں۔ پھر آپ نے جنت کے ان جواہرات کو سینے سے لگایا، ان کو بغل گیر ہو گئے، اس سے تسکین حاصل کرنے لگے کہ یہ وہ جنت کا ایک سامان میرے ساتھ آ گیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے ان دونوں پتھروں کو زمین پر اتارا۔ اور عجیب بات ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو حجرہ اسود لے کر آئے تھے، اصل میں حجرہ اسود ایک فرشتہ تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آباد کیا تو ایک فرشتے کی نگرانی لگا دی تھی کہ آدم علیہ السلام کی نگرانی کرے کہ وہ ان تمام کی تمام جنت ان کے لیے مباح ہے، لیکن یہ جو ایک درخت ہے اس درخت کے کھانے سے ان کو منع کیا گیا ہے، تو تم اس کی نگرانی کرتے رہو، کہیں آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل نہ کھائیں۔ چنانچہ یہ فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کی نگرانی کرتا رہا تو حضرت آدم علیہ السلام بھی محتاط رہے اور جنت کے اندر وقت گزرتا رہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکوینی طور پر منظور تھا کہ آدم علیہ السلام پھل کھائیں، پھر آگے سارا معاملہ جو ہوا تو یہ تکویلی نظام ہے، اللہ کے ہاں یہ ہونا تھا، یہ مقدر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اس فرشتے کو اوجھل کر دیا، یعنی آدم علیہ السلام کو فرشتہ دائیں بائیں کہیں نظر نہیں آیا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو پھل کھانے کا موقع ملا تو انہوں نے آگے بڑھ کے اس پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہے کہ ایک خاص قسم کا غضب نازل ہوا کہ یہ تمہیں منع کیا گیا تھا، تو تم نے یہ پھل کیوں کھایا؟ تو اسی ہیبت اور دبدبے کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کی طرف دیکھا۔ جب اس ہیبت کے عالم میں اس فرشتے کو دیکھا تو فرشتہ خوف سے پتھر بن گیا اور وہ حجرہ اسود کی شکل کے اندر قائم ہو گیا، اور جس کو آدم علیہ السلام زمین پر لائے۔ اس کی تائید ایک دوسری صحیح حدیث میں ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت میں جب حجرہ اسود میدان حشر میں آئے گا تو اس کے دو کان ہوں گے، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان ہوگی، باقاعدہ ہاتھ ہوں گے، گویا کہ پورے ہاتھ پیر کے ساتھ یہ میدان حشر کے اندر پہنچے گا۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ حجرہ اسود اصل میں ایک فرشتہ تھا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس کو انہی اعضاء کے ساتھ ظاہر کر دیں گے، اور وہاں پہنچ کر پھر دنیا کے اندر ان کو بوسہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے حق میں گواہیاں دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حجرہ اسود ایک فرشتہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں جو اس کو بوسہ دیتے ہیں اور وہ تختی پر نوٹ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی نے مجھے بوسہ دیا، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تو کل روز قیامت میں وہ اس کی گواہی دے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کے اندر حرم میں حجرہ اسود کے قریب، کعبہ کے قریب ایک عرصہ تک رہا، تو میں نے ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا کہ
کہ یہ حجرہ اسود وہاں سے نکلا اور اس کے دونوں ہاتھ تھے، پیر تھے، اس کے کان اور پوری ایک انسانی شکل میں نکلتا ہے۔ وہ نکلا اور کافی دور تک ٹہلتا ہوا اور دوبارہ وہ اسی جگہ قائم ہو گیا اور اسی طرح پتھر کی شکل اختیار کر دی۔ اس روایت سے تائید ہو گئی ہے کہ جو اس بہت بڑے محدث نے یہ ظاہر دیکھا تو معلوم ہوا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب حجرہ اسود کو کوئی حج یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ سے سلام کرتا ہے، تو سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جیسے خود دو ایمان والے جب آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے، ان کے مصافحہ الگ ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو وہاں حجرہ اسود کو مصافحہ گویا کہ اللہ سے مصافحہ ہے۔ تو اللہ سے مصافحہ ہو اور گناہ معاف نہ ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ حجرہ اسود، یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حجرہ اسود کا سلام اور اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن اس میں شریعت کا مسئلہ لکھا ہے کہ اس کے لیے آپ کسی دوسرے کو تکلیف دے کر اس کا بوسہ نہ لیں۔ تکلیف دے کر بوسہ لیں گے تو ظاہر ہے بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے، لیکن تکلیف دینا حرام ہے۔ حرام کام کر کے ایک مستحب حاصل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر نہیں موقع ملا تو دور سے استلام کر لیں، استلام کر کے چوم لیں تو آپ کو اس سے بھی وہی اجر ملے گا کہ جو کہ بوسہ دینے کے موقع پر ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔